بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 20، قاریان قرآن۔ ہمارے حلقہ احباب میں ایک نہایت ذہین دوست تھا جو نوجوانی میں قاری اور حافظ قرآن بن گیا تھا۔ اچھے اخلاق اور بہترین تعلیمی کارکردگی کی وجہ سے محلے کے تمام لڑکے اسے اپنا رول ماڈل قرار دینے لگے تھے، جبکہ بزرگ افراد اس کی مثال دے کر ہمیں کہا کرتے، اے کاش تم سب بھی اس جیسے ہوتے۔ بعد میں اس دوست نے مفاہیم قرآن بھی سیکھے اور یوں 16 سال کی عمر میں وہ مکمل استاد بن چکا تھا۔ وہ مسجد کی ہفتے وار نشست میں ہمیں قرآنی دروس دیا کرتا اور مجھ جیسے نوجوانوں میں بہت تاثیر رکھتا تھا۔ اسکول اور کالج کا دورانیہ ختم ہونے کے بعد وہ کسی دوسرے شہر کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے چلا گیا اور میری بھی جاب لگ گئی۔ پھر کافی عرصے تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ عالم برزخ میں اچانک مجھے قرآن کے ساتھ اس دوست کا خیال آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو دنیا میں قرآن سے مانوس تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، ان کا مقام بہت بلند تھا۔ وہ قرآنی آیات کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور اس سے ان کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا تھا۔ اس کے برعکس بے عمل حفاظ و قاریان قرآن، جنہیں عوام الناس قرآنی احکامات پر عمل کرنے والے کی حیثیت سے پہچانتے تھے، وہ سخت عذاب میں پھنسے ہوئے تھے۔ خصوصاً وہ لوگ جو بعض قرآنی حقائق کو اہل بیت علیہم السلام کے مقام اور ان کی پیروی کرنے کے حوالے سے سمجھ گئے تھے، لیکن عملی میدان میں ان حقائق کے مد مقابل کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے اس دوست کو اسی کیفیت میں مبتلا دیکھا۔ اس کے لیے جہنم تیار کر دی گئی تھی جو کہ بہت ہی خوفناک تھی۔ اللہ کسی کو ایسی جگہ نصیب نہ کرے۔ مجھ پر اس قدر گھبراہٹ طاری تھی کہ کوئی سوال پوچھنے کی ہمت نہ رہی، لیکن ایک لمحے کی توجہ سے پوری رودات سمجھ میں آ گئی۔ اگرچہ وہ بہت سارے قرآنی حقائق کو سمجھ چکا تھا، لیکن آسائش طلب مزاج کی وجہ سے اور بعض اساتذہ جو کہ تمام مذاہب کی برابری کے قائل تھے، ان سے متاثر ہو کر اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا تھا۔ میرے قرآنی دوست نے درست سمت پہچاننے کے باوجود جہنم کا راستہ منتخب کر لیا، یہاں تک کہ اسے محلے کے بعض نوجوانوں کی گمراہی کا ذمہ دار بھی قرار دیا گیا، کیونکہ وہ ان کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے اس کے دین بدل لینے کی خبر سے ان نوجوانوں پر بھی برا اثر پڑا تھا۔ اس کے اساتذہ بھی اس گمراہی اور جہنم کی اس خوفناک جگہ میں اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اس دوست کے لیے جہنم میں بنی ہوئی جگہ دیکھنے کے بعد اس کے نزدیک مختلف جگہیں دیکھیں، نیز بعض لوگوں پر عذاب ہونے کا منظر بھی دیکھا، کیونکہ میں ان کے ایمان اور انقلابی ہونے کا سابقہ بخوبی جانتا تھا۔ مثلاً میں نے ایسی سطح والی جگہ دیکھی جو معمول کے مطابق تھی، لیکن جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ سطح نیزے یا تلوار کی نوکوں سے بھری ہوئی تھی، جہاں پر چلنا ناممکن ہوتا تھا، یعنی ہیج ہاگ کی پشت کی مانند تھی۔ پھر دیکھا کہ کسی شخص کو دور سے لے کر آ رہے ہیں جس کے پیروں کو باندھ کر الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے جسم کو اس ہیج ہاگ کی پشت کی مانند سطح پر کھینچا جا رہا ہے۔ اس شخص کا پورا جسم زخمی تھا اور اس کی چیخیں سن کر دل لرز رہا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر کھولتے ہوئے مواد سے بھرا تالاب دیکھا، آتش فشاں سے خارج ہونے والے شعلوں کی مانند۔ اس کے بیچ میں تقریباً 1 میٹر چوڑا گول تھال تھا۔ کوئی شخص اس تھال پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر چند منٹ بعد اس شخص کا توازن بگڑتا اور وہ گرم شعلوں میں گر جاتا، پھر سے کوشش کر کے تھال کے اوپر آ جاتا۔ جوں ہی اس کی تکلیف میں کچھ کمی ہوتی، وہ دوبارہ گر پڑتا۔ میں واقعی وحشت زدہ ہو گیا۔ میں نے ان لوگوں کو پہچان لیا اور کہا، ان لوگوں نے تو اسلام اور انقلاب کے لیے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی تھیں، صرف چند مختصر موارد میں اس سے قبل کہ میں اپنی بات مکمل کرتا، مجھے کچھ افراد کی رودات یاد دلائی گئی جنہوں نے صدر اسلام اور جوانی میں خدا اور دین کے لیے بہت ساری زحمتیں اٹھائی تھیں، لیکن آخر کار حقیقی اسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور بڑے بڑے فتنوں کو جنم دیا۔